बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे और हमें आपकी वीडियो मिलती रहे, हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। भूल जाती हूँ। तो जी स्टोरी शुरू करते हैं, स्टोरी पार्ट 2। तो जी जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती थी और वो उसको दर्द थी मोहरों की, तो वो तो ठीक हो गई थी। तो मैं इतनी बीमार हो गई, फिर इतनी बीमार हो गई मैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जो मोहल्ले में नेबर होते हैं ना, वो आते थे, कहते थे इसकी खिदमत कर, एंदी खिदमत कर, जिन्नी हो सके खिदमत कर, एने नहीं बचना बुचना। तो अम्मी मेरी रातों को उठ के इतनी दुआएं करती थी, अल्लाह ताला से इतनी दुआएं करती थी कि हम 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। तो मेरी अम्मी पता क्या कहती थी, मेरी अम्मी कहती थी अल्लाह ताला मेरी जोड़ी ना तोड़ी, मेरी जोड़ी ना तोड़ी, मैनू कुछ कर लै, मेरी धी नूं ना कुछ करी। तो फिर मेरी अम्मी मेरे लिए इन्नी दुआ करते सन, इन्नी दुआ करते सन मेरी अम्मी कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो फिर उन्होंने मेरी इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, बल्कि मैंने नहीं उनकी इतनी खिदमत की जितनी उन्होंने मेरी खिदमत की थी। मालिश करनी मुझे, मैं ऐसे सूख के काना हो गई थी। और मुझे पता क्या हुआ था, मेरी जो पेट की जो अंतरियाँ होती हैं ना, वो जो होती है खुराक की नाली वाली जो होती हैं, नालियाँ अंदर जो होती हैं, वो सारी एकदम से इकट्ठी हो जाती थी, ऐसे गुच्छा बन जाता था। तो हॉस्पिटल फिर मैं रही 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में दाखिल रही मैं। तो इतनी मेरी अम्मी मेरे साथ रही, इतने देर मेरी अम्मी ने मेरी खिदमत की। तो माएँ तो फिर माएँ होती हैं ना, माँ जैसा तो कोई हो नहीं सकता, चाहे वो जो मर्ज़ी हो। कोई और होता तो वो अक जाता, थक जाता, लेकिन मेरी अम्मी रोज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाती, मुझे मेरा टेस्ट वगैरह करवाती, खुद अकेली भागती इधर उधर। तो खाने पीने का भी ख्याल रखती, मेरा जो मैं कहती मुझे ला के देती। तो बस माएँ तो ऐसी होती हैं। तो मुझे पता क्या हो गया था, मुझे हो गई थी टीबी। आज से 17-18 साल 19 साल पहले मुझे टीबी हो गई थी। अभी तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, 16-17 साल तो अम्मी को हो गए हैं, फोत हो गए हुए 16-17 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से। और 14 अगस्त वाले दिन टाइम भी मुझे याद है, 3-4 बजे का टाइम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कुछ धूप भी निकली हुई थी। तो अगस्त का महीना था, 4 बजे शायद 3-4 बजे के दरमियान वो इस दुनिया से चली गई थी। वो बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, और हमारे पास इतनी वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, वो ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो इसलिए नहीं रखती थी कि इतने अखराजात नहीं थे हमारे घर के। वो भाई मेरे थे हालांकि 4 माशाल्लाह थे, और चारों कुंवारे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ 3 बहनों की शादी की हुई थी अम्मी ने। 3 बहनों की शादी हुई थी और मैं थी छोटी सबसे। तो इसी दौरान फिर अम्मी अपना ख्याल नहीं रखती थी, जो परहेज़ वगैरह नहीं करती थी। तो उन्होंने इतनी बीमारियां लगा ली अपने आप को। औलाद की टेंशन बहुत थी, भाई मेरे ऐसे ही थे, कभी कमा लेते थे कभी नहीं कमाते थे। तो अब तो माशाल्लाह अपनी बीवियों के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत कमा रहे हैं। और बीवियों और बच्चों के लिए तो कमा लेता हर कोई, माँ के लिए, माँ और बाप के लिए कोई नहीं कमाता भाई, माँ और बाप के लिए कोई नहीं कमाता, चाहे जो भी हो, पता नहीं क्यों। तो बीवियों के लिए और अपने बच्चों के लिए कमा लेते हैं, बहुत कमाते हैं। फिर तो रात दिन एक कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि रात है या दिन है, मेहनत करते हैं। तो अम्मी को फिर मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती थी, और मुझे भी इतनी हो गई थी, मैं कहते थे बचना ही नहीं है, इसने बचना ही नहीं है। तो मैं तो बच गई, तो वो चली गई इस दुनिया से। तो बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार मुझसे बहुत करती थी। वो छोटी थी ना, उनके पास मैं ही वो होती थी और मैं होती थी, दो तो होती थी। तो फिर दिल नहीं कर रहा स्टोरी सुनाने का, लेकिन क्या करें, दुख होता है ना जब पुरानी यादें ताज़ा करें, तो फिर दुख होता है, बहुत दुख होता है। सो मैं उनकी केयर नहीं कर पाई इतनी,
تو آج بھی مجھے دکھ ہے کہ میں نے اپنی امی کی کیئر نہیں کی اتنی جو چاہیے، جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے اور ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تو ان کی خدمت کرے، جتنی جنت اکٹھی کر سکتے ہیں اکٹھی کرے، سو نہیں کر سکی میں خود بھی، تو دوسرے بھائی بھی ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے کہ ہماری امی ہوتی تو ہم شاید آج ہم کہتے ہیں ہماری امی ہمارے پاس ہوتی تو ہم ان کی خدمت کرتے، لیکن اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے آگے تو کچھ کر نہیں سکتا انسان، تو وہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، شاید وہ ابھی زندہ ہوتی تو کیا ہوتا، کیا حالات ہوتے، تو سو جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، وہ اس کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، تو یہی باتیں میں نے سٹوری سنانی تھی آپ کو۔ اور میرے ابو کا میرا نام ہے، میں نے اپنا نام بھی نہیں آج تک آپ کو بتایا کہ میرا نام ہے نبیلہ، اور نبیلہ ہے میرا نام، اور میرے ابو کا جو نام تھا وہ بہت مشہور ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت مشہور ہے، اور انسانوں میں آپ نے کبھی وہ نام نہیں سنا ہوگا، آج تک میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور میں نے آج تک ایسا نام نہیں سنا کہ ایسا نام انسانوں میں ہو، کوئی انسان کا نام ایسا ہو، تو میرے ابو کا نام تھا عدالت علی، سو میرے ابو بھی اکیلے ہی تھے، اس کا کوئی بہن نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا، تو وہ بھی اکلوتے ہی تھے، تو اس کے بعد نہ کوئی ہمارا چاچو ہے، نہ کوئی پھپھو ہے، نہ کوئی دادو ہے، دادو بھی وہی ان کے ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی، تو ان کا نام ہے عدالت، سو آپ دیکھنا گیس کرنا کسی کا نام ہوگا عدالت، سو بچے بچے کے منہ پہ مشہور ہے نام عدالت علی ان کا نام تھا، تو بھائی میرے بھی ماشاءاللہ سے اب ان کا نام بھی انہوں نے نام بہت اچھے رکھے تھے میرے ابو نے بھائیوں کے، ایک کا نام شرافت علی، ایک کا نام رفاقت علی، ایک کا نام علی حسن بڑا جو ہے علی حسن اس کا نام رکھا تھا، تو اس سے جو چھوٹا ہے اس کا نام علی محمد رکھا تھا، محمد علی نام ہے اس کا، لیکن اس کو کہتے ہیں علی محمد کہتے ہیں اس کو سارے، تو بہت پیارے خوبصورت سے سارے بہنوں کے اور بھائیوں کے بہت پیارے نام رکھے تھے، تو اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوگا اس کے، تو میں نے یہ سٹوری آپ کو سنانی تھی، تو میں نے کہا چل کل ادھوری رہ گئی تھی، تو میں نے اپنا نام بھی بتا دیا آپ سب کو، نام میرا ہے نبیلہ اور میرے ابو کا نام تھا عدالت علی، سو اتنا کیئرنگ نام ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا نام ہوا، ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ نام کس نے رکھا ہوگا ابو کا، تو پتہ نہیں، بس مجھے تو پتہ نہیں کس نے رکھا ہوگا، تو وہ دادو اور ابو کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کا نام کس نے رکھا تھا، تو میرا گاؤں پیچھے، میرا گاؤں ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا، لاہوریوں کو تو پتہ ہوگا، جو سوزو واٹر پارک ہے، چڑیا گھر بھی ہے ادھر میری پیدائش ہوئی، ہم سب بہن بھائی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، اس کے پاس ایک گاؤں ہے جلو پنڈ، سو کسی کو پتہ ہوگا شاید، سوزو واٹر پارک تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لاہور میں ہے، واٹر لینڈ اور سوزو واٹر پارک، تو سکائی لینڈ، اس کے ساتھ ہی چڑیا گھر بھی ہے، بچوں کے لیے پارک بنے ہوئے ہیں، بہت اچھی سوسائٹی ہوگی اب تو ادھر بہت چینجنگ ہو گئی ہے، بہت اچھی سوسائٹی آ گئی ہے ادھر، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤن آ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت ہو گئی ہے، آبادی ہو گئی، پہلے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو امی میری نے بہت محنت کی ہے، میری امی کو سلام ہے ماشاءاللہ سے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ وہ شادی کر سکتی تھی، وہ جوان تھی اور 8 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، سب چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ شادی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اپنی جو ہے وہ جوانی وہ ہم پہ کہتے ہیں نا قربان کی، کہ میری اولاد ہے، انہوں نے سب کو پڑھانے کی بھی کوشش کی کہ سب پڑھ جائیں لکھ جائیں کچھ بن جائیں، لیکن نہیں، کوئی پڑھ نہیں سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا، ان کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور وہ قرآن پاک تھوڑا سا پڑھی ہوئی تھی، اور ان کو اتنا کوئی چاہتے تھی، جو وہ جہاں میں سپارہ پڑھنے جاتی تھی نا،
تو وہ ادھر سے سیکھتی تھی، ادھر میرے ساتھ جا کے نا وہ درود تنجینہ تھا اور درود قنوت تھا، کچھ ایسی ہی آیتیں تھی جو انہوں نے زبانی یاد کی، ان کو زبانی یاد تھی، 2-3 سپارے ان کو بالکل زبانی یاد تھے، اور ان کو نعتوں کا بہت شوق تھا، نعتیں وہ پڑھتی تھی، خود سے بناتی تھی نعتیں، تو نعت خود ہی جوڑ توڑ لیتی تھی اور اپنے آپ سے بنا لیتی تھی، جیسے کہتی تھی میری ککھاں ورگی کلی، تو ہمارے پاس مکان ہی تھا، کچا سا مکان تھا، ایک کمرہ تھا، تو 4 دیواری بھی نہیں تھی، تو ادھر ہی وہ رہتی تھی اور میں بھی ادھر ہی رہتی تھی، تو کوئی نہیں، زندگی گزر گئی ہے اچھی بھلی جو بھی ہے، تو ایسے میں نے آپ کو سٹوری یہ چھوٹی سی اور سنا دی ہے تھوڑی سی، ابھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، سو آہستہ آہستہ وہ بھی بتاتی جاؤں گی، تو بہت میری ماں بہت عظیم تھی، سب کی مائیں عظیم ہیں، اور جن کی ہیں وہ بہت خیال رکھے اپنی ماں باپ کا، تو ماں تو جنت ہے، جنت جتنی اکٹھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کے لیے، آپ ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی آپ خدمت کر لیں، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، تو ابھی ولاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لمبی ہو گئی ویڈیو، تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو آہستہ آہستہ سے بتاتی جاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اور اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھے، اپنی ماں باپ کا خیال رکھے، ماں جنت ہوتی ہے، اور جنت کی تو خیال رکھنا چاہیے، میری ماں بھی جنت تھی، سو میں ان کی کیئر نہیں کر سکی اتنی، بہت دکھ ہے مجھے، بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے کہ آج تک میں ان کی قبر پہ صرف فرسٹ ٹائم گئی تھی، جب ان کی فوت ہوئی تھی تو فرسٹ ٹائم میں گئی تھی، اس کے بعد میں نہیں گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا الاؤ نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام میں نہیں جائز ہے کہ عورتیں جائیں، لیکن کبھی جاؤں گی تو دیکھوں گی، بھائی میرے جاتے ہیں بھائی میرے، وہ مٹی بھی ڈالتے ہیں، پھول وغیرہ بھی لگا کے، اگربتیاں جو بھی ہوتا ہے وہ لگا آتے ہیں، جاتے ہیں وہ بھی، تو ابھی اینڈ کرتی ہوں، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھیے، کہ یہ پچھتاوا رہ جاتا ہے، جب نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے، تو بائے بائے، اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، مہربانی آپ کی، اور سپورٹ کرتے رہیے، تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔